دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الرکوع۔ اس باب کے اندر رکوع کے متعلق احادیثوں کو بیان کیا جائے گا۔ رکوع نماز کا ایک اہم رکن ہے، فرائض میں سے ہے۔ سابقہ امتوں کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں تھا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز کے اندر رکوع بھی عطا فرمایا۔ ویسے تو قرآن کے اندر بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکعی، رکوع کرو، تو وہ ارکعی بمانا صلی کے ہے کہ تم نماز پڑھو۔ نماز عبادت کے اندر مستقل رکوع نہیں تھا، رکوع صرف اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ نماز رکوع کا ایک اہم رکن ہے، فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی نماز کے اندر رکوع رہ گیا، کسی نماز میں رکوع رہ گیا تو وہ نماز ہوگی نہیں، وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، بلکہ باطل ہوگی اور اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ رکوع مطلق کہ انحناء، جھکنے کو کہتے ہیں، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ رکوع کے اندر اتنا آدمی روکے کہ آدمی کے اعضاء اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی کہ رکوع کے اندر جس جگہ پر پہنچنے ہوں اس جگہ تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے اور یہ فرض ہے۔ اور ایک رکن، ایک تسبیح کی مقدار سبحان ربی العظیم کی مقدار رکنا یہ واجب ہے، اور 3 تسبیح کی مقدار رکنا، 3 تسبیح یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اس باب میں رکوع کے متعلق اب احادیثوں کو بیان کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم رکوع اور سجدے کو پوری طرح سے صحیح طریقے سے ادا کیا کرو، قائم کیا کرو، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اگلے حالات ہوتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے کے حالات، تو اللہ کے رسول کے پیچھے کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منکشف فرما دیے تھے، یا کشف کے ذریعے سے، یا جو ہے تو حقیقتاً اللہ کے رسول کو اپنے پچھلے حالات کا بھی علم ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی۔ حضرت براء بن عازب سے مروی فرماتے ہیں کہ کان رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده بین السجدتین اذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، ان کا سجدہ اور سجدوں کے درمیان، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو ان تینوں ارکان کی مقدار جو تھی تو یہ برابر ہوتی تھی۔ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اٹھتے، یہ 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، سجدے میں جاتے، سجدے سے سر اٹھاتے، تو ان تمام ارکان کی مقدار تقریباً ایک ہوتی تھی، سوائے قیام اور قعود کی، کیونکہ قیام کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، اور تحیات کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، تو ان کی مقدار لمبی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی ارکان ہیں تو ان کی مقدار تقریباً آپس میں برابر ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمی اللہ لمن حمدہ، جب سمی اللہ لمن حمدہ فرماتے، قام، تو کھڑے ہوتے، حتی نقول قد اوہما ثم یسجد ویقعد بین سجدتین حتی نقول قد اوہما، کہ جب اللہ کے رسول سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے، اور اتنا لمبا جو ہے تو قوما کرتے تھے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول بھول گئے ہیں، اور سجدہ کرتے اور سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اتنا لمبا جلسہ کرتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ اللہ کے رسول بھول گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قوما اور سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے، اور کیا ہے، قیام اور جلسہ، رکوع کے بعد قوما، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ، اتنا کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول بھول گئے ہیں کہ ابھی دوبارہ اگلا رکن شروع کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے رسول بھولے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو یہ عادت تھا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ لمبا ہو گیا، اللہ کے رسول نے اگلا سجدہ بھی کرنا ہے یا جو سجدے میں جانا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا قد اوہما، ٹھیک ہے۔ یہ عام طور پر اللہ کے رسول کی نمازوں کا معمول نہیں تھا، یہ جو لمبی نماز ہوتی تھی تو یہ کبھی کبھی اختیار فرماتے تھے، کبھی کبھی کے اوپر معمول ہے، ورنہ اللہ کے رسول کا معمول یہ ہوتا تھا کہ نماز کو مختصر فرماتے تھے، جو جماعت کی نماز ہوتی تھی۔ مزہ کی بات، یہاں تک کہ اگر کبھی بچے کے رونے کی آواز بھی سن لیتے تھے اللہ کے رسول تو اس وقت بھی نماز کو مختصر فرماتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یتأول القرآن، کہ اکثر رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر فرماتے سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ذات، ربنا ہے ہمارے رب، وبحمدک اور آپ کی حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یتأول القرآن، اور یہ جو دعائیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے رکوع کے اندر سجدے کے اندر، تو یہ قرآن کے حکم کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ طول قرآن کا مطلب یہ کہ قرآن سے استدلال کرتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر ہے فسبح اسم ربک، فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، سمجھا کوئی بات؟ تو قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول یہ دعائیں رکوع اور سجدے کے اندر پڑھتے تھے، لیکن یہ نفلی نماز کے اندر پڑھتے تھے، جو فرائض ہوتے تھے تو ان کے اندر نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ فرائض اللہ کے رسول مختصر پڑھتے تھے، جماعت کی نماز ہوتی تھی تو اس لیے مختصر پڑھا کرتے تھے، تاکہ کوئی تنگ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کا کام ہو، کوئی بیمار ہو، ٹھیک ہے، تو ان کی رعایت اللہ کے رسول عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ اللہ کے رسول اپنے رکوع اور سجود کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، دونوں کا مطلب پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے، تسبیح اللہ تعالیٰ کے لیے، اور رب الملائکۃ والروح اللہ تعالیٰ فرشتوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا رب ہے، والروح روح سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، کوئی بات، روح جبرائیل علیہ السلام مراد، تو جبرائیل علیہ السلام کو روح اس لیے کہا کیونکہ جو کائنات کے اندر روحانی روح ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جو کیا ہے، قرآن مجید ہے، سمجھا گئی بات؟ اس لیے ان کو روح فرمایا جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ جو روحانی غذا ہے اس امت کی تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور وہ ہے قرآن مجید، اس لیے ان کو روح فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ روح سے مراد فرشتوں کی ایک الگ جماعت ہے، الگ قسم ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں سے بڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر وہ منہ کھول دے تو سارے فرشتے اس کے منہ میں آ جائیں، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، دو پر کھول دے تو مشرق سے مغرب مکمل جو ہے تو وہ ڈھک جائے، لیکن بعد میں فرمایا کہ روح وہ فرشتہ ہے کہ جو تمام فرشتوں سے بڑا ہے، صرف منہ کھول دے تو تمام فرشتے اس کے منہ میں آ جائیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الا ان نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے، ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں رکوع میں یا سجدے میں قرأت کروں، فاما الرکوع، رکوع کے اندر فعظموا فیہ الرب، اس میں رب کی عظمت کو بیان کرو، سبحان ربی العظیم، اما سجود، سجدے کے اندر فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کیا کرو، فکمن، یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے، ان یستجاب لکم، کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے، ٹھیک ہے، تو رکوع کے اندر قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رکوع تسبیح کی جگہ ہے اور تعظیم کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور سجدے کے اندر دعا مانگا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا یہ بھی کیا ہے، دعا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رکوع کے اندر قرآن کون پڑھتا ہے، تو رکوع کے اندر قرآن پڑھنے سے مراد یا تو یہ کہ حقیقتاً قرآن پڑھے، ایک تو یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رکوع کہ جب وہ قیام کے اندر سورت ختم کرتے ہیں تو ختم کرتے کرتے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا، جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد کہتے
کہتے کہتے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع کے اندر قرآن ختم کر دیتے ہیں، وہ سورت ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بھی کیا ہے، اس حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع کے اندر قرآن پڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس وعید کے اندر آ جائے گا، اس ممانعت کے اندر آ جائے گا کہ آدمی سجدہ کرے، رکوع میں جائے اور جاتے جاتے قرأت کو وہاں پر ختم کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد فانه من وافق فانه من وافق بچے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا اب دیکھیں، اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا لك الحمد کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو تو اس کے ماقبل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد، احناف کے نزدیک امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لك الحمد کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جائیں اور وہاں پر امام کے ساتھ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، تو پھر اس وقت جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا تو آپ لوگ ربنا لك الحمد کہیں گے، آپ لوگ رب سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فإنه من وافق، کیونکہ فرشتے بھی اس طرح کہتے ہیں، اور جس کی بات فرشتوں کی بات کے موافق ہو کہ جو بات فرشتہ کہے وہی بات، ٹھیک ہے، مقتدی بھی کہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ماقبل گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے ماقبل گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آدمی سورۃ توبہ اس لیے پڑھتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت کے لیے وہ سورۃ توبہ پڑھتا ہے، تو اس سے پھر کیا ہے، صغیرہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا سے مروی ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمی اللہ لمن حمدہ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من بعد شيء، کہ اللہ کے رسول جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس طرح فرماتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تمہارے لیے ہیں، ملء السماوات آسمان بھر کر، وملء الارض زمین بھر کے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے بھرنے کی مقدار، تمام تعریفات آپ کی لیے۔ تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف دعائیں وارد ہوئی ہیں احادیث کے اندر، وہ تمام دعائیں قوما کے اندر جب رکوع سے سر اٹھائیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی دعا نماز کی حدیث کے اندر منقول ہو، جس جگہ پر منقول ہو وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے، خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد، آپ ثنا کے اور بزرگی کے لائق ہیں، مستحق ہیں، احق کو آپ اس کے زیادہ حقدار، حق ما قال العبد، آپ اس کے زیادہ حقدار ہے جو بندہ کہتا ہے، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سارے آپ کے بندے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو آپ منع کریں اس کو، جس کو آپ عطا کریں اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، جس کو آپ منع کریں اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کے علاوہ کوئی نفع پہنچا نہیں سکتا۔ ذا الجد کا مطلب دولت مند آدمی، تو دولت مند آدمی کو اس کی دولت آپ کے علاوہ نفع نہیں پہنچا سکتی، کہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ان رفاع بن رافع سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں قلنا نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الركعة، جب اللہ کے رسول نے اپنا سر اٹھایا، رکوع سے سر اٹھایا، تو فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ. وقال رجل وراءه، اور اس کے پیچھے ایک آدمی نے کہا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. یہ والے کلمات اس آدمی نے کہے. فلما انصرف، جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو فرمایا من المتکلم. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من المتکلم، یعنی یہ الفاظ کس نے کہے؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. من المتکلم آنفا قال رأیت بضعة وثلاثین، میں نے 30 سے زیادہ کے قریب فرشتے دیکھے، ملکن یبتدرونها ایہم یکتبها اولا، 30 سے زیادہ میں نے فرشتے دیکھے کہ جو لپک آ رہے تھے کہ پہلے ان کلمات کو کون ادا کرے گا، کون لکھے گا ان کو. ٹھیک ہے، ان کا ثواب اتنا بڑا ہے اور اتنا برکت والا اور اتنا عظیم ثواب ہے ان کلمات کہ وہ فرشتے آئے کہ بھئی ان کلمات کا ثواب کون پہلے لکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ والے جملے، یہ والے سیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ہر نماز کے اندر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا یہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، ہر نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. یہاں تک تو آپ پڑھتے ہیں، یاد ہے، تو اس کے بعد یہ پڑھ لیا کریں حمدن کثیرا طیبا مبارکا. ٹھیک ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا، یہ کلمات پڑھ لیے. الفصل الثانی، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجو صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی وقاتل هذا حدیث حسن صحیح. مرد کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ اپنی کمر کو رکوع اور سجدے کے اندر برابر کرے. یہ مرد کی نماز ہے، عورت کی نماز فرض نہیں ہے. عورت صرف اتنا رکوع کرے گی کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس سے زیادہ نہیں جھکے. اور مرد کیا ہو، وہ مکمل جھکے گا اپنی کمر کو رکوع کے اندر بالکل سیدھا. اگر بالکل سیدھا نہیں کرے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، یعنی کہ کامل نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی فرماتے ہیں کہ لما نزلت، جب یہ والی آیت نازل ہوئی، یہ والی آیت نازل ہوئی فسبح اسم ربک العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعلوها رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں شامل کر دو. تو اس آیت کی وجہ سے ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. فسبح اسم ربک، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی، العظیم جو کہ بڑا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. لما نزلت، اور جب نازل ہوئی یہ والی آیت فسبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ دو. ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی اس حدیث کی وجہ سے، آیاتوں کی وجہ سے. حضرت عون ابن عبداللہ ابن نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا رکع احدکم فی قال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے تو اس نے اپنا رکوع مکمل کر لیا، اور یہ اس کے مکمل ہونے کا ادنا درجہ ہے. یعنی کہ رکوع یہاں تک کامل ہو جاتا ہے، لیکن کمال رکوع کا یہ ادنا درجہ ہے، کیونکہ اگر اس سے بھی کم ہو جائے تو پھر کمال ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کمال کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. پھر کمال نہیں رہتا، رکوع کے اندر کوئی کمال نہیں رہتا، پھر رکوع کامل نہیں ہوتا. جب 3 سے بھی کم ہو جائے تو پھر رکوع کے اندر وہ کمال رکوع ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ 3 دفعہ تسبیح پڑھنا رکوع کے کامل ہونے کا ادنا درجہ ہے. اور اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وہ 5 مرتبہ، اور اس سے اعلیٰ پھر 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، پھر 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، اس طرح جتنا بھی طاق ہو اتنا پھر وہ اعلیٰ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا کمال بڑھتا جائے گا. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ 3 مرات فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.
رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث الترمذي ليس اسناده بمتصل لان العون لم يلقى ابن مسعود، کیونکہ ان کی ملاقات ابن مسعود کے ساتھ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، عون کی ملاقات عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے، اور یہاں پر عون عبداللہ ابن مسعود سے نقل کر رہے ہیں. یہ سمجھا گئی بات. حالانکہ اس عون کی ملاقات عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے. جب عون کہہ رہے ہیں، جب عون عبداللہ ابن مسعود سے نقل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو نقل کر ہی نہیں سکتے جب ملاقات ثابت نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ عون ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان ایک دوسرا واسطہ بھی ہے جو ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے فرمایا کہ یہ اسناد متصل نہیں. ٹھیک ہے. حضرت حذیفہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. قال كان ركوعه في سبحان كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظیم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى، کہ اللہ کے رسول رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے، اور جو بھی آیت رحمت آتی الا وقف وسأل، آیت رحمت کے اوپر اللہ کے رسول وقف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے اس رحمت کا. وما تعالی آیت عذاب الا وقف وتوضع تعوذ، کہ جو بھی آیت عذاب آتا تو اللہ کے رسول اس پر رکتے اور اس عذاب سے پناہ مانگتے تھے. ٹھیک ہے. رواه ابو داود، اس روایت کو نقل کیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور ابو داود نے، اور دارمی نے، نسائی ابن ماجہ نے الی قولہ اعلی. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح. حضرت عوف ابن عبداللہ سے مروی ہے، عبد المالک سے مروی ہے، قال قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا. فلما رکع، جب اللہ کے رسول نے رکوع کیا، مکث قدر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی مقدار رکے رہے. ویقول فی رکوعہ، اور رکوع کے اندر پڑھتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت، قہر اور بادشاہت کے مالک، والکبریاء والعظمہ، بزرگی اور پاکی کے مالک. یہ کلمات اللہ کے رسول پڑھتے رہے اور اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 2.5 سپارے بنتے ہیں. 2.5 سپارے آدمی پڑھے کتنا دیر وقت لگتا ہے، اتنے وقت تک اللہ کے رسول رکوع کے اندر کھڑے رہے، رکوع کرتے رہے اور یہ کلمات کہتے رہے. آدمی کو بس ذوق معلوم ہو نا، ذوق آدمی کو نماز کے اندر مزہ آئے نا، تو پھر یہ آسان ہوتا ہے، ورنہ تو بجلدی سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور سبحان اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا، تو نماز کے اندر جب وہ سجدے میں جاتا تھا نا، سجدے میں سر نہیں اٹھاتا تھا، سر سجدے میں پڑے پڑے ہاتھ جو ہے تو رانوں کے اوپر رکھ کر دوبارہ ہاتھ زمین پہ رکھ دیتا. یہ اس کا سجدہ ہوتا تھا. بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، جب رکوع کرتا نا، رکوع بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، رکوع کرتا تو جیسے کہ اب رکوع بیٹھ کے نماز پڑھے تو اب یہ ہے نا کہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہی قیام کرے گا، تو اب بیٹھ کے جب وہ رکوع کرتا تو یہ نہیں کہ تھوڑا سا جھک جائے، بس ہاتھ باندھے تھے نا، ہاتھ کو کھول کے بس رانوں پہ رکھ دیے، یہ اس کا رکوع تھا. اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا تو وہ تو پہلے سے وہ تو جھکا ہوا تو تھا نہیں، تو بس ہاتھوں کو تھوڑا سا پیچھے کر لیتا تھا. ٹھیک ہے کہ یہ اس کا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جاتا تھا. عجیب آدمی تھا. جب نماز شروع کرتا تو بالکل دیوار کے قریب کھڑا ہو جاتا تھا، دیوار کی پہلی رکعت میں دیوار کے قریب کھڑا ہو جاتا تھا. جب رکوع کرتا تو پیچھے کی طرف گیر لگا کے پیچھے ہو جاتا. اللہ، ایسے بہت سے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بہت سے ہیں جو بظاہر تو رکوع سجدہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بس جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں.
اندازہ لگائے اللہ کے رسول سورہ بقرہ کی بقدر رکوع میں کھڑے رہے اور فرماتے رہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظم. رکوع کو اطمینان سے پڑھا کرو، نماز کے ارکان اطمینان سے ادا کیا کرو. ٹھیک ہے، اب اتنا تو پتہ چل گیا کہ اگر اعضاء اپنی جگہ پہ نہ پہنچے ہوں تو وہ رکن ادا ہی نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اور کم از کم 5 مرتبہ تسبیحات پڑھا کرو. عن ابن جبیر سے مروی قال سمعت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک سے سنا فلما صلیت وراء بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاة بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الفتى. اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے زیادہ مشابہ جو نماز ہے اس بندے کے علاوہ میں نے کسی کی نماز نہیں دیکھی. وہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. قال فحضرنا رکوعه 10 تسبیحات وسجوده 10 تسبیحات. ہم نے اس کی رکوع اور سجدے میں 10 تسبیحات کا اندازہ لگایا. رکوع اور سجدے میں 10 تسبیحات کا اندازہ لگایا. اب 10 تسبیحات تو طاق پڑتی ہیں، لیکن یہ تو ان کا اپنا اندازہ تھا نا. واللہ علم کہ عمر بن عبدالعزیز کتنی تسبیحات پڑھتے تھے. شقیق سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حذیفہ رجلا لا یتم رکوعه ولا سجدہ، سجدے کو پورا نہیں کرتے تھے. فلما قضا صلاته، جب انہوں نے نماز پوری پڑھ لی تو ان کو بلایا حضرت حذیفہ نے اور فرمایا ما صلی، کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور شقیق کہتے ہیں کہ وہ بسہو، میرا گمان ہے کہ اس کو فرمایا لو مت، اگر تم مر گئے، مت علی غیر فطرت التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مر گئے تو تم اس فطرت کے علاوہ پر مرو گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا، اس کے علاوہ فطرت پر تم مرو گے، یعنی دین اسلام پر تمہاری موت نہیں آئے گی. پتہ چلا کہ جو نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھے اس کی موت صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حضرت ابو قتادہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوق الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، بدترین چوری کرنے والا بندہ وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ نماز میں سے کیسی چوری کرے گا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، اس کا رکوع سجدہ پورا نہیں، رکوع سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو یہ نماز میں سے چوری کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. آگے چلیے اگلی حدیث بھی ہے آگے. نعمان بن مرہ سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارب والزانی والسارق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرابی، زانی اور چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وذالک قبل ان تنزل فیہم الحدود، یہ حدود سے پہلے کے بارے میں فرمایا، یعنی ابھی حدود نازل نہیں ہوئی تھی ان احکامات کے بارے میں، ان گناہوں کے بارے میں کوئی حد نازل نہیں ہوا تھا. اس وقت فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اللہ کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے کہ بھئی ان کا کیا عمل ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہن فواحش، یہ فحش کاریاں ہیں، وہاں فیہن عقوبہ، اور اس کے اندر سزائیں بھی ہیں. یہ فحش کاریاں ہیں اور اس میں سزائیں بھی ہیں. اور پھر فرمایا اسوأ السرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ اس کا رکوع سجدہ پورا نہ کرے. رواہ مالک و احمد و رواه الدارمی نحوہ. چلیں یہاں تک رکوع کا باب کمپلیٹ ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں السلام علیکم.